اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور عید کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ عید آئی، رمضان آئے، پہلے عشرہ رحمت، مغفرت، پھر دوزخ سے آزادی کی صدائیں لگتی رہیں، اس کے بعد عید آئی، عید کا پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، آج تیسرا دن بھی۔ عید کا موقع جو ہے بندے کو انعام ملنے کا دن ہوتا ہے ناظرین محترم، اور یقیناً اللہ رب الجلال کی بارگاہ سے ان لوگوں کو تو ضرور انعام ملا ہوگا کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں روح رمضان کے ساتھ حق رمضان ادا کیا ہو۔ لیکن اس عید پر میں اپنی دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو، جہاں جہاں اس وقت ARYQ ٹیلی ویژن کی لائیو ٹرانسمیشن میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ARYQ ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی جانب سے، اپنی جانب سے مبارکباد، دلی عید مبارکباد پیش کروں گا۔ لیکن دلی میں یوں نہیں کہوں گا کہ ہمارے شہر کے جو حالات رہے، جو ملک کے حالات رہے، اور پھر بالخصوص ابھی سیلاب کے پچھلے عذاب سے ہم نکلے نہیں تھے، پچھلی مصیبتوں سے ہم نکلے نہیں تھے، تو گویا کہ ایک بار پھر سیلاب نے ہمیں گھیر لیا۔ بدین میں، ماتلی میں، انٹیریئر میں، اور ادھر خیبر پختونخوا میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو باران رحمت ہے، وہ باران رحمت تو باران رحمت ہی ہوتی ہے، باران زحمت تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بس یہ ہے کہ ناظرین محترم، یہ ایک سیلاب کا آ جانا قدرتی امر ہے، آفات و بلیات ظاہر ہے پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں اس کا سلسلہ رہتا ہے۔ لیکن عید جو ہے ہمارے لیے وہ جہاں خوشیوں کا پیغام لے کر آتی ہے، خوشیوں کا پیغام لے کر آئی ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام یہ بھی تھوڑا سا ایک جو ہے نا ہرڈلز پیدا ہو گئے ہمارے لیے کہ کچھ دیہات سیلاب کی صورت میں، حالات و واقعات کی صورت میں، کچھ تنگیوں پریشانیوں کی صورت میں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جینا تو ہر حال میں ہے اور جینا ہی ہے الحمدللہ۔ اور اللہ رب الجلال کے وہ بندے کہ جو اس طرح اس مشکل و پریشانی کے وقت میں جینا جانتے ہیں، سچ دراصل اللہ رب الجلال ان سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب الجلال کا فرمان علی شان قرآن مجید فرقان حمید کہتا ہے کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو شکر کی کیفیت رہنی چاہیے، شکر کی کیفیت میں ہمیں رہنا چاہیے۔ سیلاب آیا، ٹھیک ہے، حالات ملک کے اچھے نہیں ہیں، غربت ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، بجلی غائب ہے، پانی غائب ہے، اور بہت ساری چیزیں غائب ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ رب الجلال اپنے شکر کرنے والے بندوں کو اور دیتا ہے۔ ناظرین محترم، عید کی خصوصی ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں ان سے آپ سب سے پہلے میری دائیں جانب ممتاز و محترم ثنا خان رسول ہیں، آپ انہیں ARYQ ٹیلی ویژن پر بارہا دیکھا کرتے ہیں، عید کی خوشیوں میں آج ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اصل میں ناظرین کرام یہ پروگرام جو بیسڈ کر رہا ہے وہ اس پر ہے کہ آج ہم نے کوئی عام طور پہ جو ARYQ ٹیلی ویژن سے جو پروگرام آپ دیکھا کرتے ہیں جس میں جو ثنا خان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں اور دیگر جو سیلیبریٹیز ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں، آج ہم نے انہیں بلا کر ذرا سی ان سے گپ شپ کرنی ہے، تھوڑے حالات و واقعات ان سے پوچھنے ہیں، پھر یہ پوچھنا ہے کہ آیا آپ کی عید کیسی گزری۔ تو انہی حالات و واقعات کا یہ ایک پروگرام ہے اور بڑا خوشگوار سا پروگرام ہے، بڑا الحمدللہ ایک لائٹ وے میں ایک پروگرام ہے۔ تو وہ احباب، وہ ثنا خان رسول، وہ علماء کرام کہ جنہیں آپ پورا سال دیکھا کرتے ہیں ARYQ ٹیلی ویژن پر، وہ آج آپ سے اپنی زندگی کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پچھلے 2 دن میں بھی آپ نے مختلف لوگوں کو دیکھا ہوگا، اسی سلسلے کا آج یہ پروگرام ہے۔ آج میرے ساتھ جو پہلی مہمان شخصیت تشریف فرما ہے وہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، بارہا آپ نے ARYQ ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے، ممتاز و محترم ثنا خان رسول ہیں، جناب قاری اسد الحق۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب خیریت سے؟ اللہ کرم، آپ کو عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ بات آپ سے ہوگی انشاءاللہ، لیکن دیگر مہمان بھی اپنے باری کے انتظار میں ہیں کہ ان کا بھی تعارف ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی عید کے حوالے سے۔ ناظرین محترم، دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی الحمدللہ آپ نے ARYQ ٹیلی ویژن پر بارہا جب آپ قوالی دیکھتے ہیں، جب آپ بزرگوں کے کلام سن رہے ہوتے ہیں بصورت قوالی، تو ان کا چہرہ یقیناً شناسا چہرہ ہے، لوگ انہیں جانتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ جہاں جہاں قوالی سنی جاتی ہے، فن قوالی جہاں جہاں لوگ اس سے آشنا ہیں اور جہاں جہاں ان محافل کا انعقاد ہوتا ہے، جعفر نظامی کو کون نہیں جانتا؟ آج جعفر نظامی ہمارے درمیان نہیں ہے، اللہ پاک ان کو ہزارہا کروٹ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور مقام علیین عطا فرمائے، اور ان کی قبر میں کروٹ اللہ رب الجلال رحمت عطا فرمائے۔ ان کے صاحبزادے ممتاز و محترم قوال جناب طاہر نظامی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طاہر بھائی آپ خیریت سے؟ بڑا
کا شکر. عید مبارک. آپ خیر مبارک. خیر بات کرتے ہیں آپ سے بھی انشاءاللہ. ناظرین محترم، ہمارے تیسرے مہمان کے ممتاز و محترم مذہبی اسکالر ہیں. بارہا آپ انہیں ARYQ ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں. جامعہ کراچی کے استاد ہیں. بہت دفعہ آپ نے میرے ساتھ بھی دیکھا ہوگا مختلف پروگرامز میں. اور جب بولتے ہیں اللہ رب الجلال نے انہیں بہت اچھا ایک بولنا، ویسے تو سب کو آتا ہے، مجھے بھی بولنا آتا ہے، لیکن ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں الحمدللہ ان کے بولنے میں اللہ رب الجلال نے اثر عطا فرمایا، اور جب یہ بات کرتے ہیں تو سامنے والے کے قلب میں بات اتر جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و محترم مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ خیریت سے؟ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ کی الحمدللہ. انشاءاللہ. ناظرین محترم، لائیو کال کے ذریعے آپ ہمیں جوائن کیجئے، ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے اور پوچھیے اپنے مہمانوں سے، ان دوستوں سے، ان احباب سے جن سے آپ پیار کرتے ہیں، سارا سال آپ انہیں سنتے ہیں ARYQ ٹیلی ویژن پر. اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو اس حوالے سے تو بالکل کیجئے. میں ایک بار پھر ARYQ ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کی جانب سے، ہمارے چیئرمین اور دیگر تمام جو ہمارے منتظمین ہیں، تمام ساری ایڈمنسٹریشن کی جانب سے، اور کیمرے کے پیچھے اس وقت جتنے لوگ ہیں، جس میں ہمارے ڈائریکٹر صاحبان بھی ہیں، ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کے ساتھ ساتھ دیگر جو کنٹرول روم میں لوگ ہیں، جو کیمرے کے پیچھے ایک ایک فرد ہے، سب کی جانب سے آپ سب کو جہاں جہاں لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، بہت دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آئیے شامل ہو جاتے ہیں اس خوبصورت پروگرام میں. لائیو کال کے ذریعے آپ یہ میں جوائن کیجئے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہم آپ کی طرف آتے ہیں اور رسمی سا سوال کہہ لیں، لیکن سوال تو بہرحال سوال ہوتا ہے نا، رسم تو نبھانی ہے. رسم تو نبھانی ہے نا، وہ اپنی جگہ انڈرسٹوڈ ہے. عید کیسے گزاری آپ نے؟ کیا سلسلہ رہا؟ الحمدللہ. اب آپ وہی کہیں گے کہ جی عید میں نے ایسے گزاری کہ میں گھر سے نکلا، نماز پڑھنے گیا، واپس آیا، میں نے شیر خورما کھایا، لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے. آنے کے بعد نہیں کھایا جاتا، اس میں جانے سے پہلے کھایا جاتا. نہیں، کوئی نئی بات کیجیے، آپ نئی بات بتائیے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں QTV کا شکر گزار ہوں، اور پھر ساتھ ہی میں تمام جتنے بھی بہن بھائی جو اس وقت اس خوبصورت لمحے کو اپنے ذہن میں منعکس کر کے مختلف حوالوں سے دیکھنا چاہ رہے ہوں گے کہ آپ کے ذریعے بات پہنچے، تو الحمدللہ سب کو میں عید مبارک سب سے پہلے کہوں دل کی گہرائیوں سے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایسی مشکل گھڑی میں ہمیں ان بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جن کا حق قرآن نے اور حدیث نے ہم پر رکھا ہے. صحیح. اور مشکل وقت میں انما المؤمنون اخوہ کی جو عملی تعبیر ہے وہ مسلمان ہی ہیں. جو دنیا سے چلے گئے انہیں بھی یاد رکھیں، اور جو حیات ہیں ان کی خدمت کریں، خیال کریں. عید کیسے گزارنی ہے اور کیسے گزاری میں عرض کرتا ہوں. نماز تو ظاہر سبھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، پڑھ لی. اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے والدین کی قبر پر گیا، ان کے مزار پر گیا، اور انہیں جو بھی قرآن کریم، میں بھی اور میرے جو بھائی ہیں ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب، اور جا کے قرآن کریم تلاوت کیا. اور اس کے بعد دعائے خیر، اور سارے جو قبرستان کے ہیں اور سارے مومنین مومنات، یہ وہ حق چلے آپ قبر پہ تو گئے نا، کہ جانا چاہیے. آپ قبر پہ گئے نا، آپ جانا چاہیے. لیکن اس بات سے ایک بات اور یہ نکلتی ہے کہ بہت سے وہ میرے دیکھنے والے اور سننے والے کہ یقیناً کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ڈاکٹر صاحب جو زندوں کے پاس نہیں جاتے. زندہ جو ماں باپ ہیں ان سے ملنے نہیں جاتے. زندہ ماں باپ جو ہیں اللہ پاک انہیں حیاتی دے اور اللہ پاک انہیں عمر خضر عطا فرمائے، لوگ ان سے بھی ملنے نہیں جاتے. کجا آپ قبر کی بات کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، ایک ایسا واقعہ میں شیئر کروں چھوٹا سا واقعہ آپ سے لیں گے کہ پتہ ہے کیا، قبر کا صرف اتنی سی بات کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ اپنے والدین کی قبر کو تلاش کر رہے ہیں اور قبر نہیں مل رہی. اللہ اکبر. اللہ معاف فرمائے اس وقت سے. اللہ اکبر. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم ہے. یہ دیکھیں نا، یہ المیہ ہے، یہ ظلم ہے. ایسا المیہ نہیں، یہ ظلم ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے آپ کے لیے اور جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے سب کچھ کہا ہے. ساری زندگی ڈاکٹر صاحب جنہوں نے، دیکھیں بات یہ ہے، وہ والدین کے جنہوں نے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے 1 مہینے کا 2 مہینے کا، اس وقت تو اپنی مرضی سے اپنے چہرے پر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا. اور اس وقت اگر وہ ماں باپ نہ ہوں، اگر وہ ماں باپ اس کا خیال رکھنے والے نہ ہوں، تو آپ سوچیں نا کیا کیفیت ہوگی. وہی بچہ آگے چل کے بڑا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا، ملنے نہیں جاتا، کسی بات پہ رنجش ہو گئی ہے، کوئی کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ برسوں کی وہ اختلافات ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ دوبارہ پلٹ کے ماں باپ سے کیا اختلاف. ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سا وقفہ ہے، انشاءاللہ واپس آئیں گے. ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ، عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ رہیے. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین کرام. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عید کے حوالے سے، عید سعید کے حوالے سے
یہ خوبصورت پروگرام آج آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے صرف باتیں کرنی ہیں اور اپنے ان دوستوں سے باتیں کرنی ہیں، آپ نے اپنے ان کیا کہنا چاہیے کہ ان ثناخانوں سے، ان علماء سے آپ نے باتیں کرنی ہے کہ جنہیں آپ پورا سال ARYQ ٹیلی ویژن پر دیکھا کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، انہیں سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا ان کی پرسنل لائف کے حوالے سے کہ کہاں عید گزاری، کیسے عید گزاری، کتنے بچے ہیں، کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے ذرا ہم نے بات کرنی ہے۔ لائیو کال کے ذریعے آپ بھی ہمیں جوائن کیجئے، اور قاری اسد الحق صاحب تشریف فرمائے، ان سے پوچھتے ہیں کہ عید انہوں نے کیسی گزاری۔ جی قاری صاحب، سب سے پہلے تو عید تو گزر گئی نا، اب تو آج تیسرا دن ہے، تیسرا دن ہے، وہ بھی اینڈ ہونے والا ہے، اینڈ ہونے والا ہے۔ اینڈ ہونے والا ہے۔ ویسے تو سب سے پہلے تو آپ کو ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کو، اور جہاں جہاں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے، جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، سب کو عید مبارک۔ اور شوکت بھائی، عید ایسی گزری ویسے، لیکن اس دفعہ تھوڑی سی میرے لحاظ سے، میں صرف میرے لیے الگ یوں تھی کہ پچھلے سال جو ہے وہ اس مہینے میں شادی نہیں ہوئی تھی، شادی 2 مہینے بعد تھی، اس دفعہ شادی کے ساتھ تھی۔ اس دفعہ عید تو بڑی بھائی، اس دفعہ تو عید ان کی پوچھنے والی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں نہیں اب جو ہے اب تھوڑا اس طرح آپ مسکرا، آپ کیوں کس بات پہ مسکرائیں؟ اس لیے کہ مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ نہیں صدقہ تو ہے، نہیں صدقہ تو ہے، وہ اپنی میرے نبی کا فرمان ہے۔ آج ہم نے فارمل نہیں کرنا پروگرام، آپ صدقے کی بات نہ کریں، صدقہ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے سال تو عید بغیر بیوی کے تھی، اس دفعہ بیوی کے ساتھ ہے۔ میری دلی دعا ہے کہ کامیابی اللہ پاک آپ کے گھرانے میں دے۔ اچھا جی، کیا تجربہ رہا اس دفعہ؟ تو بیگم صاحب ساتھ تھی، پچھلی دفعہ تو کچھ بھی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، وہ اٹھے کپڑے پہنے آئے گئے واپس آئے سو گئے، اس دفعہ تو معاملہ بڑا ٹینشن میں نہیں رہا ہوگا؟ نہیں، ٹینشن کس بات کی؟ اچھا، اس بار ٹینشن کتنے جھیپ کے کہہ رہے ہیں، کتنا مطلب یہ کتنی غربت سے بیچارے کہہ رہے ہیں ٹینشن کس بات کی، مطلب ٹینشن کس بات کی؟ ٹینشن تھی اس کا مطلب؟ نہیں، کس بات کی ٹینشن؟ اچھا، نہیں تھی ٹینشن۔ آپ جو پروگرام سے پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے، بھابھی کو سنا رہے ہیں یا مجھے سنا رہے ہیں؟ میں آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن آپ جو پروگرام سے پہلے مجھ سے کہہ رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے وہ آپ پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، طارق آپ کی طرف آتے ہیں، اور عید کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اچھا ایک آپ لوگوں کی تو ایک اپنی ٹپیکل لائف ہے نا، ایک اپنی الگ زندگی، خیر یہ بھی اسی شعبے سے ہیں، میرا بھی وہی شعبہ ہے جو شعبہ آپ کا ہے، بس یہ کہ آپ ذرا میوزک کے ساتھ ہیں، مختلف ساز و سامان کے ساتھ ہیں، ہے ثنا خانی اور ہے ثنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا کہیں گے، کیسی گزری عید اور کیا رہا؟ عید ماشاءاللہ بہت اچھا، آپ کی اچھی بھی تو آج گزری۔ شادی والی عید تو نہیں تھی؟ میں ہو چکی ہوں شادی، کافی سال ہو گئے؟ اچھا، میں ٹینشن فری ہوں۔ ٹینشن فری؟ جی ہاں، بالکل۔ اچھا، گویا آپ نے میری بات کی تائید کر دی ہے کہ یہ ٹینشن میں اور آپ ٹینشن فری۔ اچھا جی، ماشاءاللہ بہت اچھی گزری عید، بچوں کے ساتھ، والدہ کے ساتھ، وہی پہلے نماز کو گئے، پھر قبرستان، پھر اچھا، والد کی ضروری ہے حاضری، تو وہ ہمیں بہت زیادہ مطلب وہاں سے دلی سکون کچھ ملتا ہے، جاتا ہے آدمی کو، ایک یہ کہ ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہیں، صحیح صحیح، ہمارے ساتھ اور رہتے ہیں، انہی کی دعا نہیں کا سب کچھ ہے ہمارے والد کا، تو اور بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ پھر گھومنا پھرنا، پھر ماشاءاللہ پروگرامز بھی ہوتے رہے، ریکارڈنگ وغیرہ بھی، آج ماشاءاللہ آپ نے بجا لیا۔ اچھا ٹھیک، مطلب گویا اس طرح عید جو ہے نا تمام ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، عید یقیناً جو ہے نا وہ تھوڑی سی اس دفعہ عید ہمارے لیے کہنا چاہیے کہ ذرا سی ایک مختلف حالات و واقعات ایسے لے کر آئی کہ پہلے تو عید جو رمضان میں جو ہم سنتے رہے شہر کراچی کے حال احوال اور دیگر معاملات جو ہوتے رہے، لیکن اس کے بعد عید والے دن، عین عید والے دن نماز جو نماز عید الفطر میں کوئٹہ میں جناب وہ دھماکہ ہو گیا، وہ بھی ایک ہمارے لیے دل خراش ایک معاملہ تھا، ایک بڑی مصیبت اور پریشانی کی کیفیت میں وہ لوگ چلے گئے کہ ظاہر عید کا دن اور آپ عید کی نماز کے لیے گئے، ایسا معاملہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و عافیت میں رکھے اور کرم میں رکھے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، کوئی عید کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ایسی بات ہمیں کچھ سنائیں، کچھ ایسا واقعہ سنائیں، کچھ آپ خاموش لگ رہے ہیں، مجھے کچھ عجیب سا فیل ہو رہا ہے، یا تو آپ کسی آج جمعے کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی، یا جمعے کی نماز تو پڑھی ہوگی ماشاءاللہ آپ نے؟ الحمدللہ، یہ تو کوئی کہنے والی بات ہی نہیں، نماز تو ہے۔ کیوں ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں؟ جمعے کی نماز نہیں پڑھی ہو تو ٹینشن ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز میری نکل گئی۔ ایک بات عرض کروں، بیک وقت 2 افراد میں سے ایک فرد کہتا ہے، دوسرا سنتا ہے۔
اچھا۔ ایک اصول ہے گفتگو کا. تو جب آپ اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں تو اب میں بیچ میں شامل اپنے آپ کو کر لوں تو وہ جو ادھر والے لوگ ہیں ان کو بھی تنگ کریں گے. اچھا یہ آپ طنز کر رہے ہیں یا یہ آپ نے میری تعریف کی؟ میں تعریف کر رہا ہوں. نہیں یہ آپ تو یہ دونوں حوال کیوں ہنسے اس لیے ہنس رہے ہیں مقصد کو آپ بولنے نہیں نہیں، دیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرے اوپر طنز کیا کہ میں مستقل بول رہا ہوں آپ سے. یہ تو بہت بری بات ہے. نہیں اچھی بات ہے یہ کہ اتنا ایسا میں نے آپ کی اتنی تعریف کی انٹرو میں اور آپ نے الٹا میرے اوپر سارا انڈیل دیا. ایک لمحہ اگر آپ رکیں گے ابھی تک دیکھیں ہنسی نہیں رک رہی ہے. ایک لمحہ اگر آپ رکیں گے تو میں آپ کی اور تعریف کروں. اور دیکھیں ایک اور مارا دیکھیں آپ ایک اور مار دیا ڈاکٹر صاحب نے. کچھ تو یوں بھی تھا جنوں کے آسان. عید بھی ہے جمعہ بھی ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، کوئی بات. آپ چھوٹے بھائی ہیں اس لیے آپ سے لیکن میں لکھ لیتا ہوں اپنی ڈائری میں اور پھر اس کا میں حساب کتاب رکھتا ہوں، یہ آپ ذہن میں رکھیں. جی میں کہہ رہا تھا کہ میں جو آپ نے ایک بات کہی تھی نا، بڑی اہم بات تھی وہ. ویسے ساری باتیں اہم ہیں ماشاءاللہ جتنی آپ نے کہی ہیں ابتدائیہ سے لے کے اب تک، لیکن اس میں بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم عید منا رہے ہیں، دوسری طرف ہمارے شہر کا، ہمارے ملک کا، ہمارے شہروں کا جو حال ہم نے اپنی بے حسی کی وجہ سے بنایا ہے اور ہم نفرتوں کے جس معراج پر پہنچ گئے ہیں. کوئی بات نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، عید ہے معافی ہے. جی جی ٹھیک. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک غیر ذمہ دارانہ رویے سے منسلک کر لیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ اگر میں آپ کی دل آزاری کروں گا تو اس کی جواب دہی بھی کہیں ہے. اچھا، اور دوسرا یہ کہ جس کو آپ اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، عام معاشروں میں، مغربی معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی صرف اس دور کی ہے جس میں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ نے کام کیا اور مر گئے. سر فارمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے عید پہ آ جائیں. میں عید پر آ جاؤں. میں اصل میں بات آپ نے بہت اہم یہ کہی ہے، میں تھوڑا سا نہیں کیجول نہیں، میں تھوڑا ایک پیغام اس میں دینا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے پڑے ہوئے. اچھا، تو صرف اتنی سی بات یہ ہے کہ عید کے موقع پر اگر یہ خبر آپ کو ملے کہ آپ کے بہن بھائی یا آپ کے بھائی شہید ہیں، مسجد میں ہو گئے، تو اس کے بعد آپ کس طریقے سے اس کو سیلیبریٹ کریں گے؟ مجھے آپ بتائیے کہ ایک آنکھ میں آنسو ہے اور ایک آنکھ میں خوشی ہے، کیسے آپ اپنے آپ کو تقسیم کریں گے؟ تو وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ کچھ تو یوں بھی تھا جنوں کے آسان. جس زمین پہ آگ لگی ہوتی ہے نا، جس دھرتی پہ جس جگہ آگ لگی ہوتی ہے، تپش کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے. جس گھر سے میت اٹھتی ہے، جس گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جو اپنے جو کندھے پہ لے کے جاتا ہے جو میت کو، وہی جانتا ہے. طاہر بھائی کیا کہیں گے؟ وہ اس کیفیت کو بخوبی جانتا ہوگا کہ جس کے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. ہم اور آپ تو بیٹھ کے بات ہی کر سکتے ہیں نا، یا اپنے گھروں میں ہم نے زیادہ سن لیا ہوگا، زیادہ ٹی وی پہ دیکھ لیا ہوگا، لیکن جو جس پہ بیت رہی ہے وہ وہی جانتا ہے. بالکل صحیح، وہی جانتا ہے جو بیچارہ اس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کا بیان وہی کر سکتا ہے. ہم بھی ہزاریں سینے میں دل ہے ہمارے، ہم بھی اس کا درد محسوس ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اصل جو اس کو جو تکلیف جو اس کو خود کو ہے نہیں ہو سکتی. قاری صاحب شکر بھائی، آپ یہ ایسا ایک ٹاپک اپنا ڈاکٹر صاحب نے ایسا ایک موضوع چھیڑ دیا ہے، تو میں آپ کی بھی رائے لینا چاہتا ہوں اس پر. نہیں بالکل، میں اپنی رائے کچھ اس طرح سے دوں گا کہ ٹھیک ہے، وہاں جنازہ جس گھر سے اٹھتا ہے اس کی تپش کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے، لیکن تکلیف بہرحال ضرور ہے، محسوس ضرور کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی ضرور کرتے ہیں. سر محسوس کرتے ہوتے تو میں دیکھیں بات پہ دوسری طرف نکل جائے گی. نہیں، محسوس تو ہم کر ہی رہے ہیں، اس لحاظ سے وہ گھر میں بیٹھ کر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ، لیکن وہ جو اس کا ریئیکٹ ہونا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے ہم لوگ بے حس ہیں. بالکل ہم جواب دہی کی طرف نہیں جا رہے ہیں. پھر میں عرض کر رہا ہوں میں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہم جو ہے وہ 2 الفاظ تعزیت کے یا چند الفاظ جو غمزدہ گھرانہ ہے اس سے جا کر ہم ادا کر دیں. یہ نہیں ہوتی چیز. اصل یہ احساس ہے کہ اب پھر آپ کہیں گے فارمل کی بات کہہ رہے ہیں نا آپ، کہ میرے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان یا دوسرا انسان کیسے محفوظ ہے؟ چینج نہیں ہے، تبدیلی ہم میں اندر سے لانی ہے اپنے آپ میں. اگر ہمیں اندر سے کوئی تبدیلی محسوس نہ ہو تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تیرا دل تو ہے سنا معاشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اگر واقعی ہم ملت اسلامیہ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو سب سے بڑا پیغام احساس کا یو ٹرن ہونا چاہیے. اچھا قاری صاحب آ جائیے اپنے موضوع کی طرف. عید کا پروگرام ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ڈائریکٹر صاحب بریک کے لیے کہہ رہے ہیں. ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ ہے، ایک مختصر سے بریک پر ہم جا رہے ہیں. عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ رہیے گا. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید آئی، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک. خوش آمدید ناظرین اکرام. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عید سعید کے حوالے سے.
ARYQ ٹیلی ویژن پچھلے 3 دن سے جو مختلف پروگرامز پیش کر رہا ہے عید کے حوالے سے، مختلف مہمانوں سے آپ اس میں مل رہے ہیں. مہمان تو میں نہیں کہوں گا، ARYQ ٹیلی ویژن کی پوری یہ جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرما ہیں یا جتنے لوگ ARYQ ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، یہ ان میں سے کوئی بھی مہمان نہیں ہے، نہ کوئی میزبان ہے، سب ایک فیملی کی طرح ہے الحمدللہ. اور سب آتے ہیں یہاں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے پیار محبت سے ملتے ہیں. اور آج اسی پیار اور محبت کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، عید سعید کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور خوشیاں کس طرح آپ نے سیلیبریٹ کی اس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور کہیں کہیں وہ جو غم کی کیفیت ہے نا، وہ جو غم کے جو سیاہ داغ ہیں، وہ بھی ہمیں جو ہے نا وہ نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ظاہر انسان کی یادداشت ایسی ہوتی ہے کہ میموری میں جو بات آ جائے پھر ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں کلک کرتی ہے. میرے ساتھ قاری اسد الحق صاحب ہیں، ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ. قاری صاحب، کیا میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح عید کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور عید کی سیلیبریشن کے حوالے سے کہ آپ نے عید کس طرح منائی، اور ایک بڑا جملہ آپ نے کہا تھا اپنی شادی کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ایک کام میں نے اور کرنا ہے. اصل میں چاہ رہا ہوں ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی تھوڑا سا ٹینشن ہو جائے نا، تو وہ مجھے فوراً وہاں سے کہہ رہے کہ یار آپ نے یہ کیا کیا، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو ناظرین محترم، ہمارے ساتھ بریک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ شخصیت کہ جنہیں آپ مختلف بارہا ARYQ ٹیلی ویژن کے حوالے سے بڑی ایک قداور شخصیت ہے الحمدللہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی جہاں جہاں محافل ہوتی ہیں وہاں آپ نے انہیں دیکھا ہے. ARYQ ٹیلی ویژن سے آپ نے انہیں بہت بار دیکھا، بارہا دیکھا، اور آپ لوگ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور سب سے بڑا حوالہ جو میری نظر میں ان کا معتبر ہے، جو میری نظر میں ان کا حوالہ سب سے بڑا لائق احترام ہے، مقدس و محترم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ آل رسول ہیں. ہمیں بریک میں جوائن کیا ہے ممتاز و محترم عالم دین. یقیناً پوری دنیا میں جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ان کے نام کو بڑے ادب و احترام سے دیا جاتا ہے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے سید مظفر حسین شاہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. عید ماشاءاللہ، عید مبارک. سب سے پہلے آپ میری طرف سے آپ کو مبارک. میں نے کہا آپ پہل کریں تو پھر میں اس کا جواب چلیں سر، میں نے پہل کر دی. عید آپ کو بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ، مشکور. جزاک شاہ صاحب انشاءاللہ آپ سے کلام کریں گے جی ضرور، اور عید کے حوالے سے باتیں کرنی ہے. آج ہم نے آپ سے کوئی خاص موضوع پہ بات نہیں کرنی، لیکن ایک خاص موضوع پہ بات کرنی ہے، جو مزاج عید اس پر آپ جو مزاج عید ہے اس پر بات کرنی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب. اچھا قاری صاحب یہ بتائیے کہ عید کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پہلے ذرا سا میں ٹینشن، وہ پھر دیکھیں میرے منہ سے پھر ٹینشن نکل گیا، اب میں کیا کروں. یہ مجھے لگ رہا ہے آپ کے ساتھ چلے جانے دیں. اچھا یہ بتائیں، اچھا یہ بتائیں. نہیں ایسا کچھ نہیں الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عید میں کچھ فرق تو تھا ظاہر ہے، کچھ مطلب رشتہ داریاں بڑھ گئیں، سسرال ہو گیا، وہاں جانا آنا. تو عید کے پہلے دن سسرال جاتے ہیں، دوسرے دن جاتے ہیں، کب جاتے ہیں؟ روٹین میں تو دوسرے دن جاتے ہیں. اچھا تو دوسرے دن ہی گئے. دوسرے دن گئے. تو سسرال میں تو ماشاءاللہ آپ چونکہ نئے دولہا تھے تو بڑی آؤ بکت. اور قاری صاحب کہتے ہیں وہاں پہ یا اسد کہتے ہیں؟ ہم تو آپ کو قاری صاحب کہتے ہیں. ہاں نہیں، بڑے ہیں نا مجھ سے تو اسد کہتے ہیں. سب اسد کہتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ زندگی اپنی عید بہت اچھی رہی ہے. اچھا طاہر بھائی آپ سنائیں نا کوئی عید کے حوالے سے، کیا عید پہ کوئی خاص بات یا کوئی پھر کوئی محفل سما تو نہیں تھی عید والے دن؟ ایک ہمارے قوال ہیں دوست جاننے والے، ایک ہمارے جاننے والے دوست ہیں بہت قریبی، بڑے معروف قوال ہیں. عید کے دن میں نے ان کو فون کیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے. میں نے کہا آپ خیریت سے ہیں اور کہاں ہیں؟ بھائی یار میں نکل رہا ہوں، بس وہ میں گاڑی میں سامان رکھ دیا، بس میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہیں عید کے دن یار؟ کہتے ہیں جی وہ میں آج ایک قوالی کی محفل ہمارے ایک دوست نے رکھ لی اپنے گھر پہ. میں نے کہا بہت اچھے. میں نے کہا یار عید کے دن تو کم از کم تم گھر میں بیٹھ جاتے. تو ایسا معاملہ آپ کے ساتھ تو نہیں؟ نہیں بالکل ہوتا ہے، ظاہر ہے. اچھا بالکل ہوتا ہے. جی ہاں بالکل عید کے دن بھی جی ہاں ہو جاتا ہے. ہم لوگ بھی کل پروگرام میں تھے تو ایسا ہوتا ہے کچھ عید ملن، آپ کو پتا تو جو سننے والے ہمارے ان کا اظہار ہر چیز میں، ان کو محفل سما جو ہے وہ خوشی ہو غم ہو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہانے سے. شاہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور آپ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ سے یہ پوچھا جائے کہ شاہ صاحب، اب یہ پوچھنا بھی مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ شاہ صاحب عید کے دن آپ نے کیا کیا؟ میں بتا دوں آپ نے کیا کیا عید کے دن، یا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً دیکھیں مجھ سے پہلے پروفیسر صاحب قبلہ نے بھی جو ہے کہ وہ وہی جملے ارشاد فرمائے ہوں گے. تو سر شاہ صاحب کوئی نئے جملے لائیں ذرا. جی ہاں نہیں آپ ماشاءاللہ الحمدللہ مقرر بھی ہیں، محافل کا آپ کا آنا جانا بھی ہے. انہوں نے بھی یہ کہا جی میں نے نماز پڑھی، میں نکلا، میں نے یہ کیا. نئے جملے میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ عید کے دن کو عید کی صورت میں منایا جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی اور انبساط کے ساتھ اور اپنے طریق کے ساتھ اس کو اجاگر کیا ہے، تو لہذا اس میں سب سے پہلی چیز جو خندہ پیشانی اور جو جائز مسرت کے انداز ہیں اور خوشی کے انداز ہیں
اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے صحیح. اور چہروں پر گویا کہ ایک غم یا بناوٹی غم، اس سے بناوٹی تو خیر خوشی بھی نہیں لانی چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ عید کی مشروعیت کو اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں، بالخصوص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر، تو جب تک قبل ہجرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جو ایک بظاہر حصار کا ایک پورا دائرہ تھا، صحیح. جس کی بنا پر خوشی اور اظہار خوشی کے کوئی ذرائع بظاہر ایسے خارج میں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ورود مسعود آپ کا مدینہ طیبہ میں ہوا صلی اللہ، اور یثرب جو ہے وہ مدینہ طیبہ بنا، عرش کے جبریل بنا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر ایک مکمل ریاست اور اسلامی تمدن اور معاشرت کو تشکیل دے دیا، تو اسلامی معاشرت کے اندر بلکہ ہر معاشرت اور ہر تمدن کے اندر خوشی ایک بہت موضوع عنصر ہے. تو اسلامی فکر کے اعتبار سے، اسلامی تہذیب کے اعتبار سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشروعیت تو بعد ہجرت ہی فرمائی، صحیح. اور اس میں اہتمام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں قبلہ کہ جس وقت کسی بھی کتاب میں اگر آپ پڑھتے ہیں یا عید کے آنے سے پہلے آپ علماء کی گفتگو سنتے ہیں، تو اس میں پورا ایک سلسلہ اس کے جداگانہ کیفیت کے اعتبار سے صحیح. کہ جناب جو ہے کہ عطر لگا کر، نئے کپڑے پہن کر، نئے کپڑے نہ ہو تو جناب جو ہے کوئی ایسے کپڑے جو صاف ستھرے ہیں وہ پہن کر آیا جائے، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوا جائے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے. پھر سید عالم کا ایک طریقہ کہ آپ ایک راستے سے تشریف لاتے تھے، دوسرے راستے سے تشریف لے جاتے تھے، تو یہ تمام طریقے جو ہے اسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے، اسی کو اجاگر کرنے کے جو خوشی کے لمحات ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کو پھر عید کے سما کے ساتھ منایا جائے، سر یہ تو استقبال کے ساتھ، جی، جی. ایک محبت کے ساتھ، ایک اخوت اور ذہنی ہم آہنگی، ایک امن و آشتی کے پیغام کے ساتھ جو ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ اس کو منایا جائے، تاکہ وہ کوفت اور جو وہ دلوں کے اندر جو خلجان اور کجی آ جاتی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر ماشاءاللہ مسلمان بیک وہ بغلگیر ہوتے ہیں، ملتے سر ہیں. میں ویسے عرض کروں قضا کلام، آپ کی عظمت کو سلام ہے، آپ آل رسول ہیں، میں تو آل رسول کا غلام ہوں، لیکن آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورتی سے آپ نے بات کو گول ہی کر دیا درمیان سے کہ میں نے آپ سے پوچھا کیا اور آپ بات کو کہاں لے گئے، آپ فارمل چلے گئے. گول کا پس منظر بھی بتا دیجیے تاکہ میں پھر اس کے اوپر دوبارہ آ سر نہ کریں، سر اتنا نہ کریں، وہ اس طرف آ جائیں جو میں نے پوچھا ہے کہ آپ نے کیا کیا شاہ صاحب. دیکھیں عید تو یہ گزری کہ رات کو تو جس طرح کے سارے بھائیوں نے اور قبلہ پروفیسر صاحب نے ذکر کیا ہوگا کہ رات تو نیند ہی نہیں آتی، اس وجہ سے ایک جاگنے کی آپ کو کیفیت پڑی ہوتی ہے کہ سحری ٹائم میں آنا ہے اور جانا ہے، اور ایسا بھی نہ ہو تو رات گویا کہ عموماً مطالعے میں یا اس طرح جیسے دوستوں سے ملاقات میں گزر جاتی ہے. صحیح. تو ایک تو رات کا یہ سلسلہ، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا پڑھانے کے بعد عید کی تیاری. میں تقریباً 7 بجے اپنی مسجد میں حاضر ہو گیا تھا اور 8 بجے ہمارے وہاں نماز تھی. اس سے پہلے کچھ کتاب و سنت، قرآن و سنت کو دیکھنے کے بعد کچھ ایک بیان مرتب کیا کہ کیا پیغام دیا جائے. تو میں نے فطرے کے حوالے سے اور عید کی افادیت کے حوالے سے کچھ میں نے گفتگو کی. تو 8 بجے نماز کے بعد یقیناً جو ہے کہ نماز کے بعد دوستوں سے ملاقات وغیرہ، پھر چند ایسے احباب ہیں کہ جن کے گھر نہ جایا جائے تو یہ میرے لیے گویا کہ ایک بڑا عجیب سا رہتا ہے. تو ان کے گھر جانے کے بعد ظہر کے وقت میں گھر پر پہنچا اور گھر والوں سے ملاقات اور بچوں سے ملاقات جو ہے کہ وہ ظہر کے بعد کرا. پھر رشتہ داروں کا آنا ملنا معاملہ، اور گزشتہ کئی راتوں سے جاگنے کی بنا پر جو ہے کہ وہ جس کو آپ کہیے کہ ملاقات کے لیے جسم تو حاضر لیکن دماغ معطل رہتا ہے، تو اس کے لیے پھر نیند بڑی ضروری ہوتی ہے. سر ابھی تو فریش آئے نا؟ جی الحمدللہ ابھی جمعہ پڑھا کر آئے. ابھی بھی جمعہ پڑھا کر آئے، کیا بات. اچھا یہ ہمارے ہاں تو خیر دیکھیں جس کا جو شعبہ ہے، جس کی جو فیلڈ ہے، ایک عالم دین ہے تو وہ اپنے طور پر مصروف ہے، ناطقہ ہیں تو اپنے طور پر، قوال بھائی ہیں ہمارے اپنے طور پر مصروف ہیں، دیگر جن کی ایکٹیویٹیز جو اپنی فیلڈ کے حوالے سے ہیں وہ ظاہر ہے وہ اس میں مصروف ہیں اور یہ سلسلہ رہتا ہے. اسی حوالے سے آپ ظاہر ہے جمعہ پڑھا کر آئے ہیں. آج بھی مصروفیت، یعنی جو پبلک فریم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی شاہ صاحب اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی، وہ مصروفی. اب مثال کے طور پر میں آپ ہی کی بات سے شروع کرتا ہوں کہ آپ 20 رمضان 15 رمضان سے پہلے بھی آپ یقیناً وہ محافل کا سلسلہ رہا ہوگا، لیکن 15 رمضان کے بعد یکسر پھر کیفیت چینج ہو جاتی ہے. ختم قرآن ہے، پھر محافل ہیں، پھر معتکفین ہیں، پھر بہت سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو رمضان پورا اسی میں گزرا. دیکھیے عمرے پہ اللہ رب العالمین جی رمضان شریف کے حوالے سے عمرہ یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے. سید عالم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا اس نے میرے ساتھ حج کیا. اللہ ہم تمام کو یہ سعادت مرحمت فرمائے اور اس کے لیے ذرائع مہیا فرمائے. لیکن میں 2002 میں حاضر ہوا تھا عمرے کے لیے، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ وہ اللہ ہمیں مخلصین میں شمار فرمائے اور دین کا درد اور اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے. لیکن رمضان المبارک جو ہے نا قبلہ، وہ ہے اصل میں کام کرنے کا مہینہ.
یہ بات اگر آپ یہاں سے اٹھ کر عمرے کے لیے جاتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر جائیں ایک ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے ہاں، لیے، صحیح۔ لیکن آپ نے آ کر ممبر واعظ کو سنبھالنا ہے، لوگوں سے ملاقات رکھنی ہے، بالخصوص نوجوانوں میں، دیگر لوگوں میں قرآن کی تعلیم کا ایک شوق بیدار بہت ہوتا سارے ہے، معاملات، تو ان کو سب سے پہلے لیڈ کرنے کے لیے، ان کے سامنے علم دین بیان کرنے کے لیے، ان کے لیے شرعی قواعد و ضوابط کو واضح کرنے کے لیے بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ اس مہینے میں جو آپ تربیت کر لیتے ہیں، جہاں یہ آپ کی روحانی اور باطنی نفسانی تربیت ہوتی ہے، وہیں پر مزاج کے اعتبار سے پورا ایک معاشرہ آپ تشکیل دیتے ہیں، صحیح بات، صحیح جو بات، پورا 11 مہینے وہ تمام چیزوں کا آپ چلاتے ہیں۔ تو یقیناً میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس فورم سے کہ جو مذہبی حضرات ہیں اور بالخصوص جن کے جو ایک اہم اور جلیل القدر مناسب کے اوپر فائز ہیں، صحیح، وہ یقیناً عمرے کے لیے تشریف لے جائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ترجیحات ہیں یہاں کی مساجد اور یہ دروس کی جگہ ہے۔ شاہ صاحب یہاں ایک پر- کال ہے، ایک کال ہے آپ کے لیے، میں قطع کلائی معاف، ناظرین محترم ایک کال ہمارے ساتھ ہیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ میں کراچی سے منور بات کر رہا ہوں۔ منور بھائی ذرا سا اونچا بولیں گے آپ؟ ہیلو، منور بھائی جی بولے، عید مبارک منور بھائی، بہت بہت آپ کو۔ بہت بہت آپ کو بھی عید مبارک۔ یہ شاہ صاحب سے میری بات کریں گے؟ شاہ صاحب سے بات کیجئے، شاہ صاحب بات کریں گے۔ جی، السلام ہیلو، علیکم۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ عید مبارک۔ بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت مبارک ہو جناب، جزاک اللہ۔ اور سنائیے، طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کا آج یہاں جزاک دیکھ اللہ، جزاک اللہ۔ کوئی اور بات کریں نا سر، یہ تو موبائل پہ آپ فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کوئی عید کے حوالے سے کیا کے۔ کہیں گے؟ سر ان کا موبائل نمبر نہیں ہے نا، ان کو ان کا دیدار ہی اللہ، گویا ان کا دیدار جو ہے وہ عید کا چاند ہے، پہلے سمجھ لیں۔ شخص جو کہہ رہے ہیں کہ میرا موبائل نمبر آپ کے پاس نہیں ہے، ورنہ صبح سے لے کے ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ ناظرین کرام۔ شاہ صاحب کا نمبر ان کے پاس نہیں ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے، پورے شہر کے پاس بچے کے پاس مظفر حسین شاہ صاحب کا نمبر ہے۔ ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عید سعید کے حوالے سے، عید ملن کا پروگرام ہے۔ عید کے وہ مہمان کے جنہیں آپ بارہا دیکھا کرتے ہیں ARY Q ٹیلی ویژن پر، وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، جس میں ثنا خان رسول بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، اور آج تھوڑی سی ایک تبدیلی یہ بھی ہے ناظرین کرام کہ ویسے تو عام طور پر اس پروگرام میں نے دیکھا ہے، بس ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو، لیکن جو میں نے دیکھا کہ پہلی بار میرا خیال ہے آج قوال احباب جو ہیں ان میں سے بھی کوئی ہمارے ساتھ یہاں شامل ہیں، پہلی بار ہے طاہر بھائی؟ شاید میں غلط ہوں، اس عید پہ پہلی بار ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین محترم آج قوال حضرات بھی ہیں، ثنا خان بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں، سید مظفر حسین شاہ صاحب کی زبردست گفتگو بھی ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، اور ہم گفتگو نہیں، شاہ صاحب خود بھی بنفس نفیس موجود ہیں۔ ناظرین محترم انشاءاللہ آپ بھی لائیو کال کے ذریعے میں جوائن کریں گے، اور مزید انشاءاللہ آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی اس حوالے سے، اور اس پروگرام کے حوالے سے، عید سعید کے حوالے سے۔ عبدالرحمان انگورا صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں ہمارے درمیان، بہت یہ وہ شخصیت ہیں، میں ان کا ذکر کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ آج عید کا دن ہے۔ بہت سے ویسے تو ARY Q ٹیلی ویژن کا ایک پیون سے لے کر اور کیمرہ مین تک اور کیمرہ مین سے لے کر اوپر تک جتنے بھی احباب ہیں سب کیا کرتے ہیں، لیکن آج میرا خیال ہے عید ہے تو لہٰذا آج کوئی رعایت والا معاملہ رکھیں گے، کوئی عید مبارکباد والا معاملہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و دائم رکھے۔ استادوں کی جگہ ہے، استادوں کی طرح بیہیو کرتے ہیں، جیسے بچوں کی تربیت کا معاملہ ہوتا ہے، ایک شفیق باپ جو ہے جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے وہی معاملہ ان کا بھی ہے، بالکل شاگردوں کی طرح اپنے بچوں کی طرح پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے لمبی عمر عطا فرمائے اور اسی طرح ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم و دائم رکھے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ یہ کام کرتے رہیں۔ لائیو کال کے ذریعے جوائن کیجئے، کسی کوئی حوالے سے، عید کے حوالے سے کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہو مہمانوں سے تو کیجئے۔ قاری صاحب میں یہ چاہوں گا کہ یہ کوئی ایسا واقعہ عید کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ہو کہ جو ہمیں ہنسا دے، بھائی ایسا واقعہ، رلانے والا واقعہ نہ ہو، کوئی ایسا واقعہ ذرا سا مسکرا کے، ذرا سا مسکرا دیں نا، سیریس کیوں ہے اتنا؟ سیریس میں نہیں یار مجھے پتا ہے آپ کی شادی ہوئی ہے پچھلے سال، اس سال آپ حضرات جو ہوتے ہیں تو وہ اسٹیج پر بھی جو ہے وہ سنجیدگی کا بہت زیادہ ہی مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم تو یوں کہ تقریر کے دوران کوئی ادھر ادھر بات چلے گئی، کوئی لطیفہ ہو گیا، کوئی ہو گیا، تو سر ہم حضرات کی طبیعت میں سنجیدگی بہت ہوتی ہے۔ ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ آج قرہ حضرات کا کھولا جائے وہ معاملہ۔ ایک بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قرآن کا جلال ہے کہ جناب اگر پہاڑ ٹوٹتا تھا تو پہاڑ پھٹ جاتا، انہوں نے کہا جی علماء کو جلال کیوں آتا ہے؟ تو فرمایا جب وہ اپنے اثرات کو چھوڑتا ہے تو یقیناً مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو علماء تو چلو اس کے متن اور معانی اور دیگر تشریحات کی طرف جا کر پھر بھی ادھر ادھر استفادہ کرتے ہیں، تو قرہ تو بظاہر براہ راست متن ہی کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس اعتبار سے سنجیدگی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سر دیکھیں نہیں، میں ویسے ایک بات اتنا دیکھیں، اب آپ نے جو کہہ دیا نا سر،
اب تو ایک تو ویسے ہی وہ سیریس تھے, ایک تو ویسے ہی مقصد وہ نہیں بول رہے تھے, ان کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے. کب سے میں لگا ہوا ہوں, بیگم کے حوالے سے بات کر لی, میں نے سب کچھ کر لیا, اسرار بھی کہہ دیا, سب کچھ کر لیا. قوال صاحب بیٹھے ہوئے, ایک طرف قاری صاحب بیٹھے ان کا امتزاج کو دیکھیے. قرہ حضرات کا اثر بھی ہو گیا, وہ بھی جو ہے نا بالکل ہی بولنے سے سناٹے میں اصل میں معاملہ کیا ہے, یہ بہت اچھا ہوا ہے, اگر ادھر کا اثر ادھر ہو جاتا سر میرے موکل جو ہے نا وہ الحمدللہ وہ ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل, میں زینب اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ زینب اسلام آباد سے. جی زینب, عید مبارک آپ کو بہت بہت. خیر مبارک آپ کو, بہت عید مبارک. خیر مبارک. اور جتنی آپ پہ تشریف فرمائے سب کو عید مبارک. آپ کو بھی مبارک بات بتا. سلام. آپ اتنی ایکسائٹڈ کیوں ہیں, آپ کی آواز میں اتنی خوشی کیوں ہے؟ بس کیوں تھی پر فرسٹ ٹائم کال ملی ہے نا. فرسٹ ٹائم ملی ہے, ویری گڈ. 2011 آپ دن یاد رکھیے گا, تاریخ یاد رکھیے گا آج. ٹھیک ہے. اور ویسے تو ہم لوگ پہلے دیکھتے رہتے ہیں ہر سال عید کے جو صرف پروگرام ہوتے ہیں, لیکن کال فرسٹ ٹائم کی ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا کہیں گی, کیا کہیں گی میری بہن عید کے حوالے سے, کیا کہیں گی؟ عید کے حوالے سے بس عید آتی ہے تو سب کو بس خوشیاں بانٹنی چاہیے. اور بس مظفر حسین شاہ صاحب جو ہیں جی جی انکل, ان کو بہت بہت سلام. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا, خالی مظفر حسین شاہ صاحب کو بہت بہت سلام, اور باقی جو 3 احباب ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا سلام. نہیں آپ کو بھی بہت سلام. نہیں مجھے نہیں, مجھے تو چھوڑے نا, یہ 3 احباب میرے ساتھ اور بھی تشریف فرمائے. جو چلے بہت شکریہ, پروفیسر صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ایک اور کالر شاہ صاحب, ایک کالر ہمارے پاس. جی جی بالکل. میں تو چاہتا تھا کہ آپ وہاں بیٹھتے تو زیادہ مزہ آتا, لیکن وہ الٹا معاملہ ہو گیا نا. میرے حق میں بہتر یہ تھا کہ آپ وہاں ہوتے. اب دیکھیں وہ تو مضامیر کے قائل ہیں, تو لہٰذا وہاں تو چھنک آئے گی. مزہ تب جب آپ یہاں چھنک پیدا کریں. سر میں نے چھنک پیدا کر دی, میں نے چھنک پیدا کر دی. ایک کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. سر آپ چھنک کی بات کرتے ہیں, میں آپ تو چھنا رہے ہیں ماشاءاللہ. چھنک تو ایک طرف رہ گئی. نہیں ویسے ایک شوگر بھائی, ایک قطع کلامی, پھر آپ شاہ صاحب سے میں شاہ صاحب سے حضرت اب اتنا ہی انداز ایسے ہی گفتگو کا, تو میں یہ شاہ صاحب سے ویسے ایک ان کی خوش کلامی, خوش گفتاری, اس کی وجہ سے سب قائل ہیں, لیکن میں بہت زیادہ متاثر ہوں ان کی اس انداز سے. لیکن ایک سوال یہ ہے, اور ایسا زبردست ان کا انداز ہے گفتگو کا, کہ سوال کے جو پیمانہ ہے, جتنا سوال کیا جائے تو اسی انداز سے ریفرنس کے ساتھ بالکل جب ان کا کوڈ جواب آتا ہے, وہ بالکل سامنے والا بالکل میرے خیال میں مطمئن ہو جاتا ہے. تو وہ جو کوڈنگ ہے, میں شاہ صاحب سے یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اتنا مطالعہ کے بعد اس کو یاد رکھنا, یاد رکھ کے اس کوڈنگ کے حوالے سے جواب دینا صرف اسی ریفرنس کے طور پر, یہ بڑی کمال کی بات ہے. لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ان کا مطالعہ اور ان کی جو ریاضت ہے, میرا خیال ہے تو کافی, اور یقیناً کافی ہے, لیکن اور بھی کوئی اس کا کوئی راز ہے ان کے پاس. وہ راز مجھے پتا ہو سکتا ہے, مجھے پتا ہو وہ راز, میں اگر عرض کروں گا. لیکن ایک ناشریف, سر ایک ناشریف شامل کرنی ہے ہمیں, پھر بریک پہ بھی جانا ہے. جی قاری صاحب, ایک خوبصورت سی نعت کے 2 اشعار چاہیں گے عید کے دن آپ کی آواز لوگوں کو پیش کرتا ہوں, کیونکہ پھر ہم سامنے آپ سے پھر وہ رخصتی بھی لینی ہے نا. ویسے تو آپ رخصتی تو آپ کی ہو چکی, لیکن کہاں سے رخصتی. اچھا وہ رخصتی آپ کے ہاں ہوتی ہے, سر الٹا ہو گیا. چلے ٹھیک ہے, 2 شعر ہے. على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا مولانا محمد بارك وسلم اللهم صل وسلم. سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, سوز دل چاہیے, چشم نم چاہیے, اور شوق طلب معتبر چاہیے, ہو میسر مدینے کی گلیاں گر, ہو میسر مدینے کی گلیاں گر, آنکھ کافی رہی ہے
نظر چاہیے میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں میں گدائے در شاہ کونین ہوں شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں ہو میسر زمین پر کے زیر زمین ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے ہو میسر زمین پر کے زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے مدحت شاہ کون مکہ کے لیے صرف لفظوں بیان کا سہارا نہ لو فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ نعت کہنے کو خون جگر چاہیے سوز دل چاہیے چشم نم چاہیے اور شوق طلب معتبر چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین محترم قاری اسد الحق بارگاہ بے کس پناہ ہمیں گلہائے نعت پیش کر رہے تھے اور آپ نے ایک بات محسوس کی ناظرین کرام میں نے محسوس کی ہے الحمدللہ اور یہاں بیٹھے ہوئے ہر فرد نے محسوس کی ہوگی کہ جناب رسالت مآب کا ذکر آتے ہی ماحول کیسا بدل جاتا ہے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہی ایک دم ایسے لگتا ہے کہ کیفیات کا نزول ہونا آداب اور طرز کو ملحوظ رکھنے سے اور رونق بڑھ جاتی ہے قاری صاحب نے ماشاءاللہ کیا بات ایک مختصر سا آپ کی بات سر وہیں رہے گی بریک پہ جانا ہوتا ہے ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ اور ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کی بات کے ساتھ واپس لوٹیں گے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد عید آئی عید آئی عید مبارک عید مبارک خوش آمدید ناظرین کرام عید سعید کے حوالے سے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ARY ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے مہمان تشریف فرما ہیں آپ بات بھی کر رہے ہیں لائیو کال کے ذریعے آپ کی کالیں بھی ہم تک آ رہی ہیں آپ کے جذبات و احساسات آپ کی محبتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ان محبتوں کا بہت شکریہ پورا سال جو آپ ARY ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم سے جو محبت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مہمانوں سے محبت کرتے ہیں ہمارے چینل سے پیار کرتے ہیں اس پر میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے اور میں پھر اپنے ان ویورز کو یقیناً خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو دیکھیں نا ہزاروں لوگ سن رہے ہیں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں کروڑوں لوگوں تک بات جا رہی ہے لیکن چند کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ فون اٹھاتے ہیں کال ملاتے ہیں تو گویا کہ وہ اس پروگرام کا ویسے تو سارے حصہ ہیں ہمارے پروگرام کا لیکن وہ جو کال ملا کر ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں انوالو ہو جاتے ہیں وہ در حقیقت ہمارے فیملی کے ممبران ہیں اور یقیناً میں ان سب کا شکر گزار ہوں بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے میں اس دفعہ ندیم بھائی کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا ورنہ پھر وہ یہ کہیں گے آپ نے انٹرو تو کروایا نہیں تو لائیے پہلے آپ سے میں تعارف کروا دوں ہمارے بریک میں جو ہمیں جس نوجوان ثنا خان نے جوائن کیا ہے بارہا آپ انہیں ARY ٹیلی ویژن پر دیکھا کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ آج عید کے شو میں موجود ہیں جناب فیصل حسن نقشبندی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ طبیعت آپ کی ٹھیک الحمدللہ ماشاء اللہ سوئے لگ رہے ہیں
آپ کو لگ رہا ہے تو بس ہے، لیکن عید مبارک آپ کو. الحمدللہ، ٹینشن نہیں لینا. عید مبارک. عید مبارک آپ کو بہت بہت. نہیں وہ ٹینشن والے چلے گئے. ٹینشن اب دوسرے نہیں، وہ ٹینشن والے نہیں یار. یہ کمال ایک تو یہ عجیب بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ کوئی بات کہہ دو تو مصیبت. کیا مطلب ہے وہ ٹینشن والے کیوں ٹینشن والے تھے؟ سب کی بیویاں ہیں، انہوں نے سب شادیوں والے ہیں، اس میں کیا ٹینشن کی بات ہے؟ آپ نے وہ جملہ دے دیا. یہ تو غلط بات ہے، آپ لوگوں نے پیچھے ہی لے لیا ان کا. وہ آ کے بیٹھے، انہوں نے آتے شروع کر دی. انہیں نئی ٹینشن ہے بھائی وہ اب ٹینشن فری. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت دیر سے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ یوں ہے. بریک سے پہلے یوں تھا، اس سے پہلے یوں تھا، اس سے بریک سے پہلے بھی یوں تھا، لیکن بات درمیان میں اٹک حضرت گیا. کا منصب ہی عطا کرنا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے ضرور سنیے سر. یہ آپ پھر سر ڈاکٹر صاحب وہاں سے بریک کا وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں آپ کا ہاتھ یوں ہی ہے، آپ کا ہاتھ یوں ہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بریک پہ جانا ہے. ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفہ ہے، لیکن وقفے پر ہم نہیں جا رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ ایک مذاق ہے چھوٹا سا، ہم وقفے پر نہیں جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. سر ایک بات، اب یہاں شاہ صاحب آپ جو جملے کہہ رہے ہیں نا تو میں مجھ سے چپ نہیں رہا جا رہا. پھر آپ کہیں گے کہ سلسلہ اویسیہ کی جس کی کیفیت غالب ہے. سن لیں میری بات، آپ سنیں نا سر. اب آپ نے کہا کہ جی ان کی ڈاکٹر صاحب کا کام ہے عطا کرنا، تو سر مدینہ والے کا کام عطا کرنا نسبتوں کی نہیں، دینا کام ہے نا. ہاں صحیح. استاذ ہوتا ہے اس کا منصب ہی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو سیریس بات ہو گئی نا، وہ تو ایک سنجیدگی کی طرف آپ چلے گئے. انہوں نے ہاتھ یوں کیا ہوا تھا. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ سر دینے والا یوں ہوتا ہے. سر دینے والا ہاتھ تو یوں ہوتا ہے. یہ تو کب سے یوں کر رہے ہیں کہ یار بھائی ذرا مجھے بولنے دو یار. یہ برتن 2 منٹ لے لے یار، مجھے برتن بھر کر لائے ہاتھ میں اٹھا کے. جی ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب ویسی لے لے. ایک بات عرض کروں کہ جن کی وکالت شاہ صاحب کی کیا بات ہے سر، ویسی تو لینے کے لیے تیار ہے، کوئی دیتا ہی نہیں ہے. کیا کرے وہ انگورا صاحب بھی یہی اشارت فرما انگورا صاحب بھی برسوں میں دیتے ہیں. آپ سے عرض کروں کہ جن کی وکالت اہل بیت کے خانوادہ سے ہو، پورے رمضان کے مہینے کے بعد دیا ہے سر انگورا صاحب نے بھی. جناب میری بات سنیے گا. جی جی بسم اللہ. کہ جن کی وکالت اہل بیت کے گھرانے سے ہو، انہیں تو زبان کھولنے کی اور ہاتھ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں، سب مسئلہ جاتا ہے مصطفیٰ. اور ایک بات عرض کرتا چلوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا جو خانوادہ ہے قادری ہماری بیت کا سلسلہ ہے، نسبت کا سلسلہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور نسب کے اعتبار سے الحمدللہ ہم بنی ہاشم سے ہیں. ان کا کرم ہے، ان کے احسان ہے. تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گھرانے میں یا ہم سب پر جب نظر ہوتی ہے تاجدار مدینہ، کہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا، اس کو میں چاہتا تھا کہ وہ بات مکمل ہو، کہ حضور کا جب ذکر ہوتا ہے تو محفل اور ماحول بدل جاتا ہے. کیوں نہ آپ دیکھیے یہ جو جہاں بیٹھے ہیں آپ، یہ حضور ہی کا ذکر ہے اور انہی کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ مختلف رنگ نظر آ رہے ہیں. علامہ صاحب جس طریقے سے خوبصورت انداز سے جو کلام و بیان کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور جو انداز ہے، انداز آج نظر آیا مجھے. اچھا ان کا یہی نہیں، دیکھیے کلامی مباحث میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو آپ کر بھی سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے. بہت سارے معاملات ہیں، چلیے وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اور جو ثنا خوان رسول اور جس طریقے سے ہمارے احباب مختلف انداز سے حضور کی، دیکھیے جتنے بھی یہ حضور کے تذکرے ہیں یہ سب کا سب ذکر ہے. بے شک. اور یہ ذکر کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہے وہ ایسی زبان خدا نہ کرے. کا معاملہ یہ ہے کہ ماحول کیسے نہ بدلے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاملہ تھا وہ تھا، پھر آپ کہیں گے سنجیدہ، لیکن میں ایک بات اس لیے کہوں گا کہ اس پیغام اس پروگرام کا پیغام ہے کوئی، اور وہ یہ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں اپنے گھر میں سوئی ڈھونڈنے کے لیے حضور کی ملاقات کا انتظار کر رہے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آئیں اور زمین پر روشنی ہو اور میں اس سے سوئی اٹھا لوں. نہیں، وہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جب سوئی کھو جاتی ہے. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اچھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ حضرت شیخ عبدالحق محمد دہلوی نے لکھا کہ حضور سے سنا ہے کہ مدینے کی مٹی میں بہت برکت ہے، اور کیا کرتی کہ مٹی کو اٹھا کر پانی میں گھولتی اور بیمار کو دیتی، پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسی شفا دیتا ہے اس مدینے کی برکت سے اور اس مٹی کی برکت سے، کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. اور وہ جو حضرت حسان بن جی مبارک سبحان اللہ، حضرت خالد بن ولید اور دیگر. اچھا اس کے بعد پھر آپ چلیے کہ جو حضرت حسان بن ثابت نے اشعار لکھے اور حضور نے اس کی تائید فرمائی اور یہ فرمایا کہ اللہم ایدو بروح القدس، ٹھیک ہے. اور دیکھیے اس میں کہ سات الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ، معجزات کو اس سے زیادہ خوبصورت کوئی لکھنے والا نہ نظم میں لکھ سکا، نہ نظم میں لکھ سکا، نہ نثر میں لکھ سکا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آوازیں جو یہاں اس وقت آپ کو یہ محسوس ہو رہی ہیں، یہ مدینے کے سفرا کی آوازیں ہیں. یہ آواز نسبت بھی ہے، نسب بھی ہے، تعلق بھی ہے. یہ آواز آپ ظاہر میں نہیں کہ شاہ صاحب کی آواز ہے، یہ نعت خواں جو حضرات پڑھ رہے ہیں، یہ ثنا خوان رسول، آپ نے کہہ دیا ثنا خوان رسول، جس کو سرکار منتخب کریں یہ ان کی آواز مدینے کی آواز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو اذن نہیں ہے، ہر ایک کو اذن نہیں ہے. کتنے لوگوں نے حضور کے دور میں کوشش کی، منافقین تھے کہ وہ لکھیں
اور تاجدار مدینہ کی جب صداقت نامہ اس پر نہیں ہوا تو ان کے الفاظ عرب کے فصحا میں بہت بلند و بالا تھے، اور لکھنے والوں میں ایسے ایسے تھے جو سبع معلقہ جو کہ 7 معلقات ہیں ان کے مقابلے کے لکھنے والے لوگ تھے. یا تو وہ لکھتے تھے دنیا کے لیے تو وہ بھٹک گئے، انہیں کوئی راستہ نہیں ملا، اور یا پھر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے متنبی بن گئے. لیکن جنہوں نے ثنا کی نبی کی، سبحان اللہ، وہ اس وقت بھی زندہ تھے، اور جنہوں نے آج ثنا کی وہ کل بھی زندہ ہوں گے. تو ان کی قبروں کو شیخ حضرت باہو نے جو فرمایا کہ ان کی قبریں بھی آباد ہیں ذکر مصطفیٰ. تو ماحول کی کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو قبر کا ماحول بھی اچھا کر دیں جب ان کا چہرہ انور آئے تو یا رسول اللہ کیا کہنا. اور آپ دیکھیں نا کہ قبیلہ حسان جو ہے یقیناً وہ اس میں لوگوں کی تعداد ہر دور میں بڑھتی چلی جاتی ہے، لوگ آتے چلے جاتے ہیں، اس میں شامل ہوتے چلے جاتے ہیں. ہر ایک کو وہ چہرہ دکھایا نہیں جاتا، ہر ایک کو یہ راز بتائے نہیں جاتے. وہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. دنیا میں میں کہتا ہوں کروڑوں لوگ بس رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کروڑوں لوگوں کی آبادی ہے، ملینز بلینز پر ہے، لیکن ثنا و توصیف کے حوالے سے حضور کے نام لینے والوں میں چند لوگوں کا نام ہے. صرف ایک جملہ میں اور چاہوں گا جو بڑی دل کی گہرائیوں سے، اور ذرا لمبا ہوتا ہے بہت جی کوئی بات نہیں، آپ برداشت کر لیجیے، اس لیے کہ آپ کے بھی کئی جملے ہم نے اب تک برداشت کیے الحمدللہ، لیکن یہ چونکہ سنجیدہ جملے ہیں تو اس لیے زیادہ برداشت آپ کو محسوس کرنا ہوگا. یہ محبت نہیں، یہ محبت لینا ہے، فوراً ادھر ہی بدلہ لینا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، بدلہ ادھر ہی لینا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ تو یوں بھی جنوب کے والا معاملہ ہے. لے لیں سر بدلہ لے لیں سر، عید ہے، میں نے بدلہ تو ہوتا ہی نہیں سر، میں نے معاف جن کی غلامی ہے انہوں نے بدلہ نہیں ہے تو آپ اور ہم آپ لے کے بھی کہہ رہے ہیں بدلہ نہیں ہوتا تو یہ تو کمال بات ہے. یہ کھرا سودا ہے، بدلہ نہیں ہے، یہ تنبیہ ہے. یہ علماء لے کر آئے. حفظ ما تقدم تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ بس یہیں پر رک جاؤ. اللہ کو فوق الادب کھرا سودا. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے ایکا کر رکھا ہے، علماء نے اس میں فقہی پہلو نکال دیا، وہ ایک پہلو نکال کے آپ کو بچا لیا. تنبیہ ہے، یہ بدلہ نہیں ہے. ایک بات اور عرض کرتا چلوں، الحمدللہ میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، اور مجھے فخر اس بات پر کہ میں نے جن اساتذہ سے پڑھا ان میں علامہ حضرت شاہ عبد الحمید بدائنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے اساتذہ میں جن کے سامنے زانو ادب طے کیا، حضرت مولانا عبد مصطفیٰ ادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا حسن حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ. سر میں اس لیے آپ کی ایک بات نہیں سنتا، سر میں اس لیے آپ کی ایک بات نہیں سنتا، یہ عید کا پروگرام تھا، آپ کہاں لے گئے اسے؟ دیکھیے میں ان تک لے گیا جن کا احسان ملت پر ہے، جن کا احسان ملت پر میں وہاں لے گیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب مولانا عبد الحمید بدائنی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آج کے خیبر پختونخوا میں بھیجا، ماضی کا NWFP، اور اس میں کہا کہ پاکستان کے حق میں ریفرنڈم کروانا ہے، تو اس وقت پاکستان میں جن لوگوں نے الحاق کروایا اور جنہوں نے اپنی آواز کو علماء اہل سنت نے بلند کیا، ان میں مولانا عبد الحمید بدائنی کا نام سر فہرست ہے. اسی لیے انہیں فاتح سرحد کا خطاب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا. تمام مشائخ کو جمع کے یہ میں محسنین کی طرف لے گیا، ان کا نام بہت شکریہ سر. میں آپ کا یقین واللہ یہ ایک پروگرام ہے، میں آپ کو اللہ اس کا رسول دیکھ رہا ہے کہ میں یہ کوئی خوشامدی بات نہیں ہے یا کوئی میں آپ کی کوئی وہ نہیں کرتا. آپ استاد ہیں، استادوں کی جگہ ہیں الحمدللہ، میرے بھی استاد ہیں، آپ جامعہ کراچی کے استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، شاہ صاحب بھی میرے استادوں میں الحمدللہ، جن سے روحانی فیض ملتا ہے وہ بھی استاد ہی ہوتے ہیں. یہ پروگرام کو جسٹ لائک ایک پروگرام کو چل کرنے کے لیے، ایک بات کرنے کے لیے آپ سے میں تھوڑے سے ایسے جملے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کول کر رہے ہیں، جو یقیناً موضوع کو بدلنے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو امید ہے کہ آپ مجھے معاف رکھیں گے. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے آپ کو. دلداری تھوڑی کر رہے ہیں، شاہ صاحب معاف کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آئے. نہیں آپ سے عرض کروں کہ فتویٰ نہیں دیا انہوں نے ابھی تک کوئی، اس کا مطلب ہے کہ آپ امان میں ہیں. اچھا جی طاہر صاحب، تیرے لیے امان ہے، امان ہے جی، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان. یہ تیرا بے تکلفی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے ہو، اپنے ہو، پیار اور آپ سے پیار. سر میں غلام آل رسول ہوں. اللہ کو سلامت رکھے. سر طاہر بھائی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ابھی سم کی بات کر رہے تھے، تو ابھی میرے جو اندر کا جو سم ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہو گئی کہ یار ان سے کم از کم سم کے حوالے سے کچھ سنا تو جائے. دو معنوں میں ہے، عربی میں زہر کے معنی میں بھی ہوتا ہے. سر ہمارے یہاں جو سم چل رہی ہے، آپ یہ کہیے سر ہم عرب میں نہیں ہے، سر ہم عرب میں نہیں ہے، سر پاکستان میں. جی سر میں انشاءاللہ کہ عید کی مناسبت سے یہ میں کلام پیش کر رہا ہوں. آج بلا اختلاف سنا جائے گا آپ کا کلام. یہ جو ہے مضامیر نہیں ہے، مجوزین جو اچھا بات یہ ہے طاہر بھائی، ایک بات اور ہے کہ خواجہ استاد محترم غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، مقبول صابری غلام فرید جو بڑے بھائی ہیں، وہ جب ایک دفعہ ملاقات ہوئی میری، بہت پہلے کی بات ہے، تو گلے لگایا، انہوں نے پیار کیا، کہنے لگے یار ہمارے پاس اگر باجا ہو نا تو تم مجھ سے 10 دن گوا لو، میں 10 دن باجا رکھ کے سامنے گا لوں گا، لیکن یار تم لوگوں کی عظمت کو سلام ہے، تم لوگ بغیر ہارمونیم کے
तुम लोग पढ़ लेते हो और एक एक घंटा पढ़ते हो और बगैर किसी सांस के सहारे के, तो बगैर सांस के सहारे के पढ़ना जो है ना आज पता चलेगा ताहिर भाई, बस कोशिश करता हूँ मैं, आज पता चलेगा। दोनों शोबे के हजरात मौजूद हैं, अब देखिए आप। सर माशाल्लाह, अच्छा लगा। ये ईद की शाह साहब मुनासबत जज हैं और इस वक्त आप दोनों का मुकाबला है। ना ना ना, बिल्कुल मैं हमारे तो उस्ताद तिफले हैं, मकतब हूँ बड़े हजरत, काबिल अच्छा। मोहतरम लोग बैठे हैं। हफीज ने बिल्कुल ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद की मुनासबत से मैं आपके सामने एक कलाम जो है वो पेश कर रहा हूँ मैं, जी ईद की मुनासबत से। जी 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 इरशाद। शाह साहब से भी अच्छा, फिर देखे ना मैं अभी बोलूंगा तो कहते हैं बोलूंगा तो देखिए बोलेगा आपका कि मामला बोलता वहाँ है। है, वो वहीं रही है। वो कहते हैं कि मैं बोलूंगा कि बोलता है वाली बात मैं शाह साहब से भी सुनूंगा कवाली। कव्वाली, जी हाँ, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। ये शाह साहब ये कौन से कव्वाली? शाह साहब सुनेंगे, सुना देंगे नहीं, सुना देंगे नहीं। अब मोमिन कव्वाल कैसे नहीं हो सकता जी? और कि ये कमाल के माने हैं। कव्वाल जो है वो कौल का बयान कर शाह रहा साहब है। हमारे जो है ना बात तो उधर ले जाते हैं, एथेंटिसिटी की तरफ चले जाते इसमें कव्वाल का मतलब आपको पता है, कौल का बयान करने वाला कव्वाल कहलाता मैं है। तो रोकता हूँ। जी इरशाद फरमाइए, इरशाद फरमाइए। हमारी ईद तो जब है कि देखे तेरे अबरू को, वाह वाह, हिलाल ईद को ऐ महजबी, देखा तो क्या देखा, मरीज़म चश्मे जादूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरीज़म चश्मे जादूए मोहम्मद, वाह वाह, मरीज़म चश्मे जादूए मोहम्मद, मरीज़म चश्मे जादूए मोहम्मद, गिरफ्तारम से के सूबे मोहम्मद, गिरफ्तारम से के सूबे मोहम्मद। वाह 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 वाह, जबी नशीमत लाए सुबह मसरत, वाह वाह, जबीनश मतलब सुबह जबी नशीमत लाए सुबह मसरत, हिलाले ईद अबरूबे मोहम्मद, अबरूबे मोहम्मद, जबी नशीमत लाए सुबह मसरत, जबी नशीमत लाए सुबह मसरत, हिलाले अबरूबे मोहम्मद, हिलाले अबरूबे मोहम्मद, से बिजगा जिगर शुद पारा पारा, से मिशगान जिगर शुद पारा पारा, दिलम जख्मिए ये सूबे मोहम्मद, दिलम जख्मिए अबरूबे मोहम्मद, वाह 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 वाह, उम्मीद शबाब रोजे महशर, उम्मीद शबाब वाह वाह, रोज महशर, निगाहे आसिया सुए मोहम्मद, निगाहे आसिया सुए मोहम्मद, मरीज़म चश्मे जादूए मोहम्मद, हिलाले ईद अबरूबे मोहम्मद।
माशाल्लाह। नाज़रीन मोहतरम एक मुख्तसर सा ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ईद मुबारक, ईद मुबारक। खुशामदीद नाज़रीन इकराम, ईद सईद के हवाले से ईद के इस पुरमसरत मौके पर जिस तरह RYQ टेलीविजन 2 दिन से एहतमाम, पिछले आपने देखा कि ईद मिलन के प्रोग्राम हो रहे थे, उसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी है और खुशियों से भरा एक पैगाम है आलम इस्लाम में। वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ गम की कैफियत है, सोग की कैफियत है, आ जाइए कुछ देर के लिए खुशियों में शामिल हो जाइए और अल्लाह रब्बुल जलाल के हुजूर हदिया नजराना तशक्कुर भी अदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल जलाल की बारगाह में तशक्कुर के जुमले भी अदा कीजिए कि परवरदिगार ने ऐसा खूबसूरत रमज़ान हमें अता किया और पता नहीं कि हमने रूह रमज़ान अदा भी की, हक़ रमज़ान अदा भी किया नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर है अगर इस कैफियत में हमारा ये दिल है कि पता नहीं अल्लाह की बारगाह में मकबूल व मुस्तजाब हुआ भी नहीं हुआ, तो दिल में एक कैफियत तयक़्क़ुद की भी होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में कबूल व मुस्तजाब होगा और जब कबूल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह जितनी ये ज़िंदगी की हर्डल्स हैं अल्लाह पाक ने ख़त्म फरमाएगा। एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अहबाब को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जनाब। माशाल्लाह माशाल्लाह शाह साहब को आज माशाल्लाह बड़ा जलीलुल कदर इनके बयान होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, आज शाह साहब को माशाल्लाह हंसता हुआ देखा है। सर ये आप कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद राशिद कराची से बात कर रहा हूँ। राशिद भाई एक मिनट सर, एक मिनट बात करने दीजिए। राशिद भाई बात ये है कि ये जितना अगर आप ये इस खाकसार हकीर फकीर को ये क्रेडिट दे दे तो मेरा ख्याल है ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने इन्हें इस पर कोशिश की है कि शाह साहब के चेहरे से जो है ना वो बेशुमार मुस्कुराहटें भी हों, जी बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आपको ये तो पता चले ना कि शाह साहब माइक पे गुस्से में जब वो गुस्सा तो मैं नहीं कहूंगा, तकरीर जोश और जज्बे में जब तकरीर कर रहे होते हैं तो आपको ये तो पता चले ना शाह साहब हंसते कितना है, मुस्कुराते कितना है। माशाल्लाह अल्लाह पाक इनकी ऐसी कायम दम रखे, अल्लाह पाक इनको अपनी हिफ्ज़ान में रखे, आप सबको हिफ्ज़ान में रखे, हमारा सरमाया अल्हम्दुलिल्लाह ये। आमीन। ठीक है, माशाल्लाह मेरे बड़े भाई से बड़ी मुशाबत रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब को अगर तारुफ कराऊं तो शायद पहचान जाए, तो शाह साहब अगर इजाजत दे तो तारुफ करा दूं मैं। सर इजाजत है, जल्दी से करवा दे, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, शाह साहब हाजी आसिफ मदीने वाले उनका छोटा भाई हूँ मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक RYQ टेलीविजन की पूरी टीम की जानिब से। और एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। जी ईद मुबारक हो आप लोग। खैर मुबारक। कौन और कहाँ से हमारे साथ हैं? हिंदुस्तान से हुगली। अच्छा, पश्चिम बंगाल हुगली से। अच्छा ठीक है, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे ईद के हवाले से? जी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो सबको, लिमाय साहब लोगों को। सर हो गया ना मुबारक, हमने दे दी ना आपको मुबारक। और कुछ कहिए ईद के हवाले से। जी एक तो नाम सुनना चाहूंगा, कौन शहर मक्का में आए हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन बात कर रही है? जी मैं सादिया लाहौर से बात कर रही हूँ। सादिया आप खैरियत से हैं? ईद मुबारक। जी जी, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खैर, माशाल्लाह से खैर। बहुत खुशी हो रही है आप सबको इकट्ठे देखकर। खैर मुबारक है। जी सर। ये आपने क्या कहा? ये आपने सॉरी एक मिनट आपने ये क्या कहा? आप सबको इकट्ठे देखकर खुशी हो रही, क्या मतलब हम पहले क्या अलग अलग थे? नहीं ऐसे कभी प्रोग्राम में इकट्ठे नजर नहीं आए आप। अच्छा, सब सही है, जैसे। सही है। आज गुलदस्ता पूरा गुलदस्ता हुआ है। गुलदस्ता 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 एक गुलदस्ता ये जी, रखा हुआ और एक गुलदस्ता, गुलदस्ता ये सजा हुआ है। भाई आज ठीक गुलदस्ता है पूरा हुआ है। ठीक है ठीक है। जी जी सर, वो मैं शाह साहब से एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ आज? आ, कुरान पाक के हवाले से। कुरान पाक वो आयत मुझे क्लियर नहीं हो रही थी, सिर्फ उसके बारे में पूछना था एक। जल्दी जल्दी पूछने, चले पूछने, जल्दी जी पूछने। सर, वो उसमें है सूरह निसा में एक आयत है जिसका तर्जुमा मुझे क्लियर नहीं हो रहा, जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर बिलानत की जैसे कि हफ्ते के दिन वालों पर की थी। हफ्ते के दिन वालों का क्लियर नहीं हो रहा कि हफ्ते के दिन कौन लोग थे वो। ठीक ठीक जी सर, ठीक है। थैंक यू जी, ठीक अल्लाह है। हाफिज़। असहाबे सब ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी बहन सादिया आप लाहौर से आपने ज्वाइन किया। शाह साहब जवाब दे ही दें जल्दी से बस फटाफट, लेकिन लंबा जी थोड़ा हम सा। मुख्तसर के बनी इसराइल का ये वाक़या है जी जी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तरबियत के लिए खास एक अपनी हुदूद को उन पर नाफिज करने के लिए, मिजाज हुदूद उनको बनाने के लिए एक बताया कि हफ्ते के दिन आपने मछली का शिकार नहीं करना। सही। उन्होंने फिर आगे तालाब बना लिया और उसमें तालाब बनाकर फिर वो मछली जमा कर रहे थे, फिर शिकार करते थे। ठीक ठीक। तो उनका मिजाज उस मुताबिक बना ही नहीं था। तो इस वाक़े को बयान करके कुरान ये जिक्र करना चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी अहकाम से, किसी हुक्म से बाज रहने का हुक्म मरहमत फरमाता है
تو اس میں ایک اخلاقی اور ایک فکری تربیت تمہاری ہوتی ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کے حکم کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ فیصل صاحب آپ سے ایک نعت سن لی جائے؟ شاہ صاحب کون فرمائے؟ اگر آپ کی نیند سے آنکھیں کھل گئی ہوں۔ اللہ ہم سب کو غفلت کی نیند سے جگا دے۔ یار یہ تو پتہ نہیں لوگوں میں کیا ہے کہ ایک طرف کچھ اور ہی لے جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت سی نعت، بسم اللہ۔ عید کا موقع ہے، اگر ماہ طیبہ کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے تو ہماری عید ہو جائے، دعاؤں کا دن ہے، قبولیت کا۔ اللہ ٹھیک ہے، بسم اللہ۔ اسی حوالے سے مولانا ایوب رضوی صاحب حضرت مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب کے خلیفہ ہیں، ان کا کلام پیش کرتا ہوں۔ چاہتے ہیں میرے بام در چاندنی، کیا بابا، چاہتے ہیں میرے بام در چاندنی، 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 میرے گھر بھی ہو رش کے قمر چاندنی، میرے گھر بھی محمد، میرے گھر بھی ہو رش کے قمر چاندنی، دل کی دنیا بھی نور علی نور ہو، دل کی دنیا بھی نور علی نور ہو، اے میرے چاند، اے میرے چاند پھیلا ادھر چاندنی، اے میرے چاند پھیلا ادھر چاندنی، اے میرے چاند صلی اللہ، اے میرے چاند پھیلا ادھر چاندنی، اور ان کے جلووں کی خیرات دے دوں گا میں، ان کے جلووں کی خیرات دے دوں گا میں، ان کے جلووں کی خیرات دے دوں گا میں، ان کے جلووں کی خیرات دے دوں گا میں، نور لینے کو آئی اگر چاندنی، نور لینے کو آئی اگر چاندنی، نور لینے کو آئی اگر چاندنی۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے کہا گیا نا کہ حضور کا ذکر جب ہوتا ہے تو اکثر کیفیات تبدیل ہو جاتی ہیں، تو شاعر نے اس مضمون کو باندھا ہے کہ نور لینے کو آئی اگر چاندنی، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، 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 ہوگی ہر شب میری قبر پر چاندنی، ہوگی ہر شب میری قبر پر چاندنی، تیری بخشش کو کافی ہے ایوب یہ، تیری بخشش کو کافی ہے ایوب یہ، نعت سرکار کی دل میں بھر چاندنی، نعت سرکار کی دل میں بھر چاندنی۔ ایک شعر اور سمجھے، میں ہوں محنت کشے الفت مصطفیٰ، ایک عالم دین یہ شعر کہہ رہا ہے کہ میں ہوں محنت کشے الفت مصطفیٰ، ہم ہیں محنت کشے الفت مصطفیٰ، ان کی اجرت سے ہے اپنے گھر چاندنی، ان کی اجرت سے ہے اپنے گھر چاندنی،
ہم ہیں محنت کشے الفت مصطفیٰ، ہم ہیں محنت کشے الفت مصطفیٰ، ان کی اجرت سے ہے اپنے گھر چاندنی، میرے گھر بھی ہو ویش کے کمر چاندنی، چاہتے ہیں میرے بام در چاندنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، اور اترے حضور نعت میرے دل پہ آپ کی، ہر رات میرے گھر میں یوں ہی چاندنی رہے۔ اور کون کہتا ہے کہ فیصل حسن مسکراتا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے؟ حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام ایک مختصر سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہی۔ خوش آمدید ناظرین کرام، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، عید سعید کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، بڑی دلچسپ اور نعتیں بھی ہو رہی ہیں، الحمدللہ حضور کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے بغیر تو ظاہر ہے حضور کے ذکر کے بغیر تو کوئی ذکر مکمل ہی نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں، بہشت میں بھی پہنچ کر مجھے قرار نہیں، یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار نہیں، خیال یار کی حد میں تھا یار کا جلوہ، اب جلوہ ہی جلوہ ہے خیال یار نہیں، اور نماز عشق کی تفسیر میں لکھا دیکھا وہ نماز ہی نہیں جس میں خیال یار نہیں۔ تو حضور کے ذکر کے بغیر تو ہم تو وہ لوگ ہیں نا حضور کے ذکر کی محافل کے، اچھا اس کے بغیر تو ذکر مکمل ہی نہیں، آقا کے ذکر کے بغیر تو کوئی ذکر مکمل نہیں ہے۔ تو آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضور کے ذکر کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرما رہے تھے، تو نصر میں ہی اپنے بڑے بھائی صاحب ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب جو ہیں وہ ان کا کلام اگر عطا ہو جائے۔ عبداللہ بھائی ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب نے 1974 میں ایک نعت پڑھی تھی اور بڑی مشہور پاکستان میں ہوئی اور پاکستان سے باہر بھی الحمدللہ، اللہ 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 لا الہ الا ہو، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ قادری صاحب نے کیا اور وہ پڑھی انہوں نے، امجد حیدرآبادی صاحب نے لکھی ہوئی حیدرآباد سے پڑھی انہوں نے، اور ریکارڈ سیل اس کا جو ہے وہ EMI کمپنی نے بنایا تھا اور پورے ورلڈ میں ڈاکٹر صاحب نے پڑھی ہے لکھی ہوئی امجد حیدرآبادی صاحب جو رباعیات کے سب سے بڑے شاعر ہیں حیدرآباد کے۔ لیکن مجھے جو ملت اسلامیہ کے نعتخواں تو ظاہر کے جو منصب ان کا ہے وہ ان کا ہے، لیکن نظم و نثر کے اندر صرف میں چاہوں گا کہ آج کل کے جو حالات ہیں اور مناجات کی صورت میں مظفر وارسی نے جو لکھا ہے رحمت اللہ تو یا رحمت اللہ سر عطا ہو جائے سر، اور میری آواز وغیرہ ان کی نظر ہے بس یہ صرف اس کے لیے، ورنہ میں کبھی بھی بسم اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ یا رحمت للعالمین، واہ یا رحمت للعالمین، پھر گدڑیوں میں لال دے، جان پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہو مستقبل پہ ہم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم آمین، ماضی سا ہم کو حال دے، دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ کیا بات، سبحان اللہ، شاہ صاحب بہت خوب، کیا اگر آپ عطا فرما دیں دو اشعار قوالی نہیں یہ دیکھیں یہ بات نہیں، یہ میں اب میں سیریس ہوں بالکل، اب میں مذاق کے موڈ میں نہیں کہتا ہوں ایک سینڈ مین رکھا ہی قوالی پر جائے کہ لفظ قوالی بولا کس پہ جاتا ہے، سر وہ تو آپ بولیں گے مجھے پتا ہے 10 گھنٹے آپ ہم بول لیں گے، قوال قول سے، اور قول ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کا ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے سے بہتر قول میں قال رسول پوری زندگی اس میں گزری ہے۔ سر اپنے پسند کے جو آپ کی پسند ہو شاہ صاحب، ماشاءاللہ پشتو میں سنائیں گے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، مسئلہ نہیں ہے۔ میں 2 شعر کرتا ہوں، بسم اللہ۔
لیکن جس طرح نقشبندی صاحب پڑھ سکتے ہیں تو اس طرح تو میں نہیں پڑھ سکتا. حضور آپ سر میں بھی بہت اچھی نعت پڑھتا ہوں. آپ کے صدقے میں ہم سارا نقشبندی صاحب پہ زور ہے, میں بھی پڑھتا ہوں نعت. نہیں, پھر میں یہ کہوں گا جس طرح آپ پڑھ سکتے اس طرح میں نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ سے سننا آپ چاہیے نے تقاضا کیا ہے تو سما خراشی ہوگی, مجھے تھوڑا برداشت کیجیے گا. اشعار کو غور کیجیے. بسم اللہ. نعمت بات برموقع ہے سمت وہ ذیشان گیا, نعمت بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے مولا میرے آقا تیرے قربان جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, ساتھ ہی رحمت کا قلم دان گیا. مردہ وہ ہے جو میرے شاہ کا گستاخ بنے, زندہ وہ ہے جو میرے شاہ پہ قربان گیا. ناظرین کرام ایک مختصر سا بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. عید آئی عید آئی عید آئی عید عید مبارک عید مبارک. ویلکم بیک ناظرین کرام, آخری حصہ اس عید سعید کا اور ہمارے پروگرام کا آخری حصہ, آخری سیگمنٹ, اور اس میں یقیناً اب اختتامی جملے ہوں گے, اختتامی لمحات ہیں ہمارے اس پروگرام کے. میں چاہوں گا فیصل کیا کہیں گے, کیا پیغام کیا دیں گے, کیا عید پہ کیا آپ میسیج دینا چاہتے ہیں؟ بس شوکت بھائی, پیغام کیا ہے, میرا پیغام محبت جہاں تک پہنچے, اور مولا کائنات کا ایک قول ہے کہ مومن کا ہر دن عید ہوتا ہے. اچھا. بشرط یہ کہ وہ اس دن اس سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ نہ ہو. اور یہ عید میرے لیے ایک مختلف عید اس لیے ہے کہ ظاہر ہے میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد یہ پہلی عید ہے. تو عالم اسلام میں جہاں تک مجھے دیکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, تو ان سب سے درخواست ہے کہ میرے والد صاحب کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت انہیں ان کی درجات کی بلندی. آمین, اللہم آمین. ڈاکٹر صاحب میں یہ کروں گا میسج آف دا ڈے. بڑے سادہ سی بات ہے کہ عید اپنے آپ کو یاد رکھنے کا نام نہیں, دوسروں کے احساسات کا نام ہے. صحیح. اور کتاب و سنت پر عمل کیجئے, قرآن پڑھنا سیکھیے, احادیث اپنے بچوں کو سکھائیے, خود بھی پڑھیے, اور جو پڑھیں اس پر عمل بھی کریں. اور منافقت کو معاشرے سے ختم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے کردار کو اس طرح بنا لیں کہ جو قرآن میں آیا ہے کہ ان کے چہرے چمکتے ہیں, سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. تو اپنے قول و فعل میں ایک جیسا قول و فعل کر لیجئے, اور انسانیت کی خدمت کیجئے, اور کسی کو کمتر نہ سمجھے. اور جو انسان جہاں بھی ہے وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے, اور اسے دین کی طرف بلائیے, کیونکہ دین کی طرف بلانا یہ فرض ہے ہم پر. اور اگر ہم یہ پورا نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. بہت شکریہ. چہرہ جب ہی روشن ہوتا ہے جب اندر انسان, اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اپنا شاہ صاحب. میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے کہ خوشی ہو یا غم, اسی سے مجموعہ ہے انسان کی زندگی, اور اس کے دائرہ کار اس کے حد کو شریعت مطہرہ متعین کرتی ہے. آج ہم نے یہاں پر بیٹھ کے گفتگو کی تو یوم تشکر کے حوالے سے شکر کا دائرہ کار اور اس کا رقبہ جو ہے وہ متعین کرے گا شریعت مطہرہ. تو لہٰذا شکر میں سب سے پہلی چیز اور اصل چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمان برداری ہے. اب شکر میں وہی تقاضے ملحوظ رکھے جائیں گے جس کو شریعت مطہرہ نے جائز رکھا ہے, لیکن ایسے خرافات اور ایسے غلط کام جو مزاج الہی اور اللہ رب العالمین کی رضا کے خلاف بلکہ کفران نعمت ہے, تو اس کو شکر کبھی نہیں کہا جائے گا. لہٰذا شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کیا جائے اور حقوق العباد کو.
اور حقوق العباد یہ نہیں کہ یہ تو حقوق اللہ سے بڑھ گئے، نہیں، حقوق العباد کی پابندی بھی اس لیے کہ اللہ نے اس کو حکم عطا فرمایا. تو سب سے بڑا شکر جو ہے یوم شکر جو آج دس مل رہا ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، تو ہم اس کے شکر کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر اسی کی رضا کے لیے عمل کریں. ٹھیک ہے، آپ سے کلام شامل کریں گے اور ایک جملے میں میسج بھی دے دیں. میسج میرا یہ ہے کہ عید آئی ہے، یہ مل جل کے منائیں پیار اور محبت کے ساتھ، کیونکہ بڑی بہت اس وقت اشد ضرورت پیار ہے، کی، اخلاص کی، محبت بہت کی ضرورت کمی. ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ کلام شامل کیجیے. اس سے پہلے کہ آپ کا کلام شامل کیا جائے، اس سے پہلے کہ آپ کا کلام شامل کیا جائے، میں بھی کچھ آخری جملے کا عرض کروں. علماء کرام تشریف فرما ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، آپ کی خدمت میں آپ سب احباب کا شکریہ. شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ. کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو دوران پروگرام، چونکہ ایک پروگرام کا ایک سینس ایسا تھا، اس حوالے سے آپ دونوں احباب سے بالخصوص ہمارا پڑھنا آپ نے برداشت کیا، اب آپ کا پڑھنا ہم برداشت کر لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سر ناظرین محترم، میں اپنے رب کے حضور بھی معافی کا خواستگار ہوں. جہاں جہاں اس پلیٹ فارم سے بات جا رہی ہے، جن احباب کی دل آزاری ہو، کبھی زندگی میں کچھ ہوا ہو، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے اور آپ بھی مجھے معاف فرما دیجئے. اور اس پروگرام میں آپ کی شمولیت کا بہت شکریہ. کوشش کیجئے کہ عید منائیے، ضرور منائیے عید، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے اپنے آس پاس دائیں بائیں، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی تھوڑی سی مدد سے اس کی مدد ہو سکتی ہے اور اس کی عید اچھی ہو سکتی ہے. ناظرین محترم، اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے گا. آخر میں طاہر نظامی سے انشاءاللہ کلام شامل کریں گے، پھر اللہ نے زندگی دی اور پروردگار کی مرضی و منشا ہوئی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. صفِ انبیاء میں حضور آپ جیسا، صفِ انبیاء میں حضور آپ جیسا، کوئی رب کو پیارا نہیں ہے، نہیں ہے. صفِ انبیاء میں حضور آپ جیسا، کوئی رب کو پیارا نہیں ہے، نہیں ہے. صفِ انبیاء میں حضور آپ جیسا، کوئی رب کو پیارا نہیں ہے، نہیں ہے. کسی کو بھی ایسا بنا کر سجا کر خدا نے اتارا نہیں ہے، نہیں ہے. کسی کو بھی ایسا بنا کر سجا کر خدا نے اتارا نہیں ہے، نہیں ہے. یہ فرمان ہے رب کون و مکان کا، یہ فرمان ہے رب کون و مکان کا، جو مالک ہے مختار ہے دو جہاں کا، جو مالک ہے مختار